اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں سردار خلیل بات کر رہا ہوں، عوام کی آواز۔ بدترین دھاندلی ملک کی تاریخ میں، دنیا کی تاریخ کا سب سے دھاندلی زدہ الیکشن، ایک انتخابات کے نام پہ فراڈ۔ اور فراڈ کس نے کیا؟ جناب محترم الیکشن کمیشن سلطان سکندر راجہ صاحب سے مخاطب ہوں۔ راجہ صاحب، نہ آپ راجپوت ہیں، نہ آپ سکندر ہیں، نہ آپ سلطان ہیں، آپ غلام ہیں اور فرد واحد کے غلام ہیں۔ آپ کسی کے اشارے کے اوپر چلنے والے ہیں، آپ کسی کے اشارے پہ ناچنے والے ہیں۔ راجہ صاحب، آپ اگر راجپوت ہوتے، راجپوت تو بڑی غیور قوم ہے، راجپوتوں کے اندر جو خون ہے، راجپوت اس طرح نہیں بکتے، راجپوت اس طرح نہیں گرتے۔ اب تو راجپوت نہیں ہے، آپ کی رگوں میں نہ راجپوتوں کا خون ہے، نہ راجپوتوں کے جراثیم ہے۔ راجہ صاحب، اگر آپ راجپوت ہوتے نا تو آپ انصاف کے لیے، کیونکہ یہ جو منصب آپ کے پاس ہے نا، یہ منصب یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ کو جھوٹے کو سچا کر دو، سچے کو جھوٹا کر دو۔ ایک کینڈیڈیٹ 50,000 کی لیڈ سے جیت رہا ہے اور ایک جو ہے وہ 30,000 کے ووٹوں سے ہار رہا ہے، اس کے 30,000 ووٹ ہیں اور دوسرے کے لاکھ ووٹ ہیں، 80,000 ووٹ ہیں۔ تو جو 30,000 والا ہے وہ لیڈ جو 80,000 ووٹ والا ہے اس کے کھاتے میں ڈال کے، اور آپ اس کو جتا رہے ہو اور وہ اس کو ہروا رہے ہو۔ جو 80,000 ووٹ لے رہا ہے اور جس نے 30,000 لیے ہیں اس کو آپ جتا رہے ہو، جس نے 80,000 لیا اس کو آپ ہروا رہے ہو۔ تو یہ راجپوت نہیں کرتے۔ مسٹر سلطان، آپ کو سکندر سلطان راجہ کہنے پہ مجھے شرم آتی ہے۔ میں ایک عام شہری ہوں، مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے۔ آپ کو حیا نہیں آتی، آپ کو شرم نہیں آتی۔ اب کسی کے اوپر وہ مسٹر راجہ پڑھے لکھے آدمی ہے، پھر مجھے راجہ کہنے پہ جو ہے نا، مجھے کیا کروں؟ آپ نے نام جو لگایا ہوا ہے۔ اور مسٹر سلطان، آپ راجپوت نہیں، یا راجپوتوں کو میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں، میں جہاں رہتا ہوں میں سدوزئی ہوں، میں قبائل ہوں، اور وہیں راجپوت بھی ہوتے ہیں۔ ہماری دو برادریاں بڑی تکڑی برادریاں ہیں، بڑے غیور لوگ ہیں۔ ہر برادری میں لوگوں میں تھوڑا بہت ہوتے ہیں، ہر انسان کو مکمل نہیں ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس طرح کا گرا ہوا انسان نہ راجپوتوں میں ہوتا ہے نہ کسی قبائل میں ہوتا ہے۔ اس طرح کا بدترین گرا ہوا، اس طرح کا بہت غلاظت کا بھرا ہوا، گٹر سے گٹر کی طرح بھرا ہوا، اس طرح کا نہ راجپوت ہو سکتا ہے، نہ کوئی سدوزئی سردار قبائل ہو سکتا ہے۔ آپ نے وہ کام کیا ہے، آپ اس منصب کی توہین کی ہے۔ آپ کی تو اصلیت تک جان پتہ چل گیا نا کہ آپ کی اصلیت کیا ہے۔ آپ سے تو وہ مسلی بہتر ہے نا، جو کسی کی بھینسیں چرا کے، کسی کے گھر کے برتن مانج کے جو ہے نا اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ آپ سے کروڑ درجے بہتر ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ کے پاس منصب تھا، آپ نے 25 کروڑ عوام کے دلوں میں اپنے آپ کو ہیرو بنانا تھا۔ آج سے 1 مہینہ بعد میں سن رہا تھا ولاگ اولیاء مقبول صاحب کا، جنہوں نے آپ کو بڑا اچھا مشورہ دیا تھا کہ آپ کے پاس وقت ہے، تاریخ میں اپنا نام لکھوائیں۔ حسن سروردی، جن لوگوں نے تاریخ میں نام لکھے، ان کے نام سے آج تک روڑیں بھی چلتی ہیں، ان کے نام سے کتابیں بھی ہیں، ان کی کتابوں سے، ان کے نام سے لوگ آج تک جو ہے نا تربیت حاصل کرتے ہیں، ان کتابوں سے مشورے لیتے ہیں۔ جتنے اس سے پہلے پیشتر کتنے لوگ گئے جنہوں نے تاریخ میں نام لکھوایا، اور جنہوں نے گندگی میں نام لکھوایا ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ جن کے آپ تابع دار ہیں، ان میں 5 پہلے گزر گئے جن کا آج تک کوئی نام نہیں لیتا، اگر لیتا بھی ہے تو غلاظت کے نام سے لیتا ہے۔ انہوں نے ملک کو تباہ کیا۔ آج اس ملک کو جس میچ کے اوپر پچایا جا رہا ہے، یہ ہم عوام کو، کیونکہ ہم عوام کی آواز ہے، عوام اور ہم عوام ہیں، میں ہم شہری ہونے کے ناطے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ جس میچ پہ اس ملک کو پچایا گیا، اس ٹائم پچایا جا رہا ہے، اس میچ پہ تو اس ملک کو توڑا جا رہا ہے، اور دوسرے لفظوں میں آرمی کو پاکستان عوام کی نظروں میں گرایا جا رہا ہے، جبکہ ہماری عوام، ہماری آرمی جو ہے دنیا کی بہترین آرمی ہے۔ 2-4 لوگوں کے خراب ہونے سے پوری آرمی خراب نہیں ہے۔ میں سلوٹ کرتا ہوں پوری آرمی کو، جو 4-6 گنڈے اندھے ہیں ان کو چھوڑ کر۔
جو ایسے ہیں جو جان بوجھ کر اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں اور زبردستی یہ کام کر رہے ہیں زور کے نہ اس کے اوپر. ان کو نہیں نظر آتا کہ اوپر بھی ایک طاقت ہے. آخر مرنا ہے اس اللہ کے آگے کیا جواب دینا ہے مسٹر سلطان, اور انہوں نے کیا جواب دینا ہے. وہ مت سمجھیں کہ ہم اب طاقت ہے ہمارے پاس, اور طاقت ہے. اور آرمی کو اس لیے سلام کر رہے ہیں کہ پوری آرمی کو, کہ آرمی ساری ہماری خراب نہیں ہے, ہم آرمی میں سے ہیں, آرمی ہم میں سے ہے, اور پورے آرمی خراب نہیں ہے. لیکن آرمی کے اندر سے لوگ جل رہے ہیں, لوگ بول اس لیے لے رہے ہیں کہ آرمی کا ڈسپلن ٹوٹے گا. اس ملک کی آرمی کا ایک ہی تو ادارہ ہے جس کا ڈسپلن ہے, اگر یہ ڈسپلن بھی ٹوٹ گیا تو کچھ نہیں بچے گا, اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. اب جو ہوا ہے اب ایسا ہونے جا رہا ہے آنے والے وقت میں, آنے والے دنوں میں, آنے والے مہینوں میں. اب کیا سمجھیں کہ جن بے غیرتوں کو آپ لے کر آ رہے ہیں, گینڈوں کو, چوروں کو ملک کے ساتھ, آپ لوگوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ ایک انسان, میں دعوت دیتا ہوں ایز اے کوئی بھی پرائم منسٹر پاکستان ہونے کے ناطے دعوت دیتا ہے کہ میں ملک کا خیر خواہ ہوں, باہر سے لوگوں کو دیتا ہے یہاں آ کر انویسٹمنٹ کرو, ہمارے ملک میں جو ہے وہ انویسٹ کرو, ہمارا ملک ترقی کرے, اور خود یہاں سے پیسے اٹھا کے باہر کے ملکوں میں جائیدادیں بنا کے بیٹھے, وہ ملک کے خیر خواہ ہیں. کیا ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں ہے؟ ہر دنیا کے ہر ملک کے اندر ان کی جائیدادیں ہیں, اور جب بھی کچھ ہوتا ہے یہاں سے بھاگ کے دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں, کبھی ان کے پلیٹلیس گر جاتے ہیں, کبھی کوئی ایگریمنٹ کر جاتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں, باہر ملکوں میں جا کر دولت انویسٹ کرتے ہیں. ان کو کیا, ان کا پیسہ انویسٹ ہوا ہے, وہ ان کے مددگار ہیں, ان کے خیر خواہ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان اور کراچی کے ایسے خوبصورت شہر کو, جو رات کو لوگ روڈوں پہ سویا کرتے تھے, ان کو تباہ کرنے والوں کو انہوں نے, اور اس نواز شریف کا ان کا روحانی باپ ایک ہی ہے, انہوں نے مل کے اس کو ایک تو وہاں یہاں سے بگایا تھا. یہ ایک ہی ہے, ان کا روحانی باپ ایک ہی ہے, ایک ہی باپ کی یہ پیداوار ہے. اور آج ان کو بھی اسی طریقے سے, خدا کے لیے مسٹر الیکشن کمیشن ہوش کے ناخن لو. آج بھی اگر آپ رائے راست پہ آ جائیں, غلامی چھوڑ دیں, یا تو منصب چھوڑ دو, استعفیٰ دے دو, یا پھر یہ ہے کہ اپنی غیرت راجپوت بنو, اور راجپوت کی طرح اپنی غیرت کو جگاؤ, اور جن لوگوں کا حق ہے ان کو یہ سیٹیں واپس دو. مت کرو یہ ظلم. آپ کو یاد رکھنا, آپ مر نہیں سکیں گے, آپ موت مانگیں گے, آپ کو موت نہیں آئے گی. آپ کے ساتھ وہ اشر ہوگا, آپ کو ایسی بیماریاں لگیں گی, آپ لوگ جو اس میں انوالو ہیں, ایسی بیماریاں. اپنے مظلوم لوگوں کو, اس پاکستان کی عوام کو چھوڑ دو, پی ٹی آئی چھوڑ دو, آپ عمران خان دوسرے کو. آپ نے اس عوام کا رائے کو جو ہے بدلنے کی کوشش کی ہے. اس میں بوڑھے ہیں, بوڑھی مائیں ہیں, بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, جوان ہیں, ان کی رائے کو آپ نے تبدیل کیا. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ان کی رائے کی تبدیل کر کے تو آپ لوگ خوشحال رہیں گے؟ وہ اللہ کی ذات نہیں دیکھتی. آپ لوگوں کو ایسی بیماریاں لگیں گی, آپ موت مانگیں گے, اب موت نہیں آئے گی آپ کو علاج نہیں ہو سکے گا. آپ کے ساتھ اپنے رشتہ دار, اپنے بیٹے, اپنے بہن اور بھائی, وہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے. آپ کو اس طرح کی بیماریاں لگیں گی. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ آپ لوگوں کو جب اس منصب سے اتریں گے تو جو اشر آپ لوگوں کا ہوگا وہ آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ کیا ہوگا. اور پھر آپ نے بچوں کو آرام کھلاتے ہو. آپ لوگ جتنے بھی اس وقت ظلم و ستم, جو پولیس کے افسر بڑے آرڈر دے کے, بڑے مطلب تیش توش ہو کے جا کر آرڈر دیتے ہیں, کیا وہ بچوں کو حلال کھلاتے ہیں؟ ان کے بچے آرام کھاتے ہیں, ان کے بچے حرام کھاتے ہیں, اور وہ افسر جو ہے وہ غلاظت کھاتے ہیں, وہ گٹر کی گندگی کھاتے ہیں. ان کو غیرت نہیں ہے کہ جان بوجھ کے اس طریقے سے کسی کے آرڈر کے اوپر آپ لوگ جب حلف اٹھاتے ہیں تو اس حلف کی پاسداری آپ کو کرنی چاہیے, بجائے اس کے حلف کی آپ جو ہے اس حلف کے خلاف. ٹھیک ہے, اور جب حلف کے خلاف آپ جاؤ گے تو پھر آپ لوگوں کا کیا اشر ہوگا, یہ اللہ کی ذات آپ سے حساب لے گی. اور پھر آپ کو مسٹر سلطان یہ کہا جاتا ہے عوام کی طرف سے کہ آج بھی آپ کے پاس وقت ہے سدھرنے کا. اگر سدھر جاتے ہو تو یہ عوام سب بھول جائے گی. یہ بھی وقت ہے کہ آپ تاریخ میں اپنا نام لکھوا جائیں گے. حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, باطل کے ساتھ مت کھڑے ہو. فی امان اللہ. اللہ حافظ. آج تک اتنا ہی.